علی بھائی، اگلے 30 سوالات ایک سرکاری آفیسر یعنی گورنمنٹ آفیسر کی جانب سے ہیں، جن کا نام اور ادارے کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے علی بھائی سے جوابات طلب کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 1، کیا آفس کی گاڑی اپنے بچوں کے اسکول کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ بڑے سادہ آفیسر ہیں کہ یہ اس طرح کے سادہ سے سوال میرے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں میرے بھائی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ جان لیں، تو اس میں ذرا فٹ کرے۔ اگر لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے آفس کی گاڑی بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے نہیں ہے اور آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ حاجی نوازی بھی مشہور ہیں اور درس قرآن بھی آفس میں دیتے ہیں اور آپ کے اپنے کرتوت یہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو اکرام مسلم وہ کریں گے۔ پتہ چلے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، حضرت حسن ابن علی علیہم السلام ورضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو بات تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ کو کسی معاملے میں دو رائے دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ خود یعنی اس پہ تفکر کیا کریں، اسے پیچھے ہٹ جایا کریں۔ بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب علی بھائی سے پوچھے، علی بھائی بڑے سیانے نے، علی بھائی نے آپ کی آخرت کا بوجھ نہیں اپنے کندھے پہ اٹھانا، میں نے تو وہی بات کرنی جو ٹناٹن صحیح بات ہوگی۔ جو آپ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ تو سرکاری مال میں خرد برد والا معاملہ ہے، اور آپ کی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر آپ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا مدعم، وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گار ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ جہنمی ہے، مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ صحابہ فوراً اپنے گھروں میں دوڑے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی سی رسی بھی تھی نا، جو اس نے کہا یہ ویسے ہی میں اس کی کون سی کیا حیثیت ہے، اور وہ گھر اٹھا کے لے گیا تھا، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروا دی۔ صحابہ کرام کا یہ مرتبہ اسی لیے ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ اور یہاں پہ لوگ یعنی پوری پراپرٹیز ہڑپ کر جاتے ہیں، سرکاری بجٹ میں سے کھا پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران جو بنایا گیا اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے خیانت کی اس پہ جنت حرام ہے۔ اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں ہے، حکمران پہ جنت حرام ہو جائے گی، کسٹوڈین بنایا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بدترین گڈریا وہ ہے کہ جو انسانوں کے اوپر چرواہا بنایا گیا، یعنی انسانوں کی ذمہ داری تھی، بدترین چرواہا وہ ہے اگر اس نے ان کے حقوق پورے نہ کیے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تم میں ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں خاوند سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا اس نے بچوں کی تربیت اور خاوند کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رعیت کے بارے میں کیا کیا۔ ایک ایک رشتہ آپ علیہ السلام نے گنوایا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو قیامت والے دن کوئی شخص میرے پاس آئے تم میں سے اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور اس کے کندھے پہ اونٹ چڑھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ۔ ہمارے تو بیج بنے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ کے، اغثنی یا رسول اللہ جس حدیث میں آیا وہ حدیث ہی پڑھ کے سنا دیں، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، میں نے دنیا میں ہی تمہیں بتا لیا جس نے خیانت کی ہے اللہ کے حضور جواب دے ہوگا۔ ایسا نہ ہو کسی کے کندھے پہ گائے چڑھی ہو اور وہ کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں، یعنی یہ وہ گائے اور وہ اونٹ اور اس بھیڑ کا ذکر کیا جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں نے جو بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، اور بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو سر جن پہ تکیہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو وما علینا الا البلاغ کر دیا۔ اب ہم خام خواہ ایک امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہمارے برے کرتوتوں پہ کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا،
تو کوئی بھی بندہ بھی آفس کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے چیزیں یوز نہیں کر سکتا. اور یہ کسی ایک خاص ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یعنی آپ کہیں کہ اللہ معافی دے, یہ آلموسٹ ہمارے تمام سرکاری اداروں کا یہ مسئلہ ہے. یہ ہم ویڈیو میں جو کچھ ڈسکشن کر رہا ہوں, میں کسی ادارے کا نام اسپیسیفکلی اس لیے نہیں لے رہا ہوں, کوئی شخص یہ نہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے. میں چونکہ خود بھی ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے آفس کے کلیگ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ کہیں گے سانو پہ کہندا ہے, تو بعد آ جاؤ نا, سانو پہ کہندا ہے, جس سے فٹ اسے گفٹ. ہم آپ کی آخرت کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے پک اینڈ ڈراپ آپ یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 2, آفس کی گاڑی میں اجازت کے بغیر آفس آنا کیسا ہے؟ غلط ہے سادے ہو. ہاں اگر آفس کی پک اینڈ ڈراپ آپ کو آفس والوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ آپ ضرور آئیں. لیکن یہ عموماً آفس میں یہ ہوتا ہے کہ آفس میں کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو فنکشنل وہیکلز ہوتی ہیں, ان پہ آپ پک اینڈ ڈراپس نہیں لے سکتے. پک اینڈ ڈراپ یا آپ کی اپنی ہوتی ہے یا پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے آفس کی گاڑی میں, لیکن وہ تو ہوتی ہے ہائیسٹ, اس میں تو 15-20 بندے بیٹھ کے آتے ہیں. یہاں پہ ان کا ہوتا ہے شانہ مزاج, یہ کہتے ہیں جی یار یہ گاڑی ویسے ہی آفس کی طرف جا ہی رہی ہے فنکشنل, تو میں اس کو اپنے گھر منگوا کے اکیلا گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آفس ٹائم 9 بجے ہے تو میں 8:45 پہ نکلوں گا. اگر وہ شفٹ کی گاڑی میں جاتا ہے تو وہ 8 بجے اس کو نکلنا پڑتا ہے, پونا گھنٹہ باقی سواریاں وہ اٹھاتی ہے. سر ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے نا, تو ہم تو اندر کے بندے ہیں, تو اس وجہ سے وہ فنکشنل گاڑیاں پھر یوز کرتے ہیں. جب تک الاؤ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے. آپ پک اینڈ ڈراپ کے لیے جو گاڑی ملی ہے وہی یوز کریں گے, اور اگر نہیں ملی ہے تو اپنی کنوینس پہ جائیں گے, ٹھیک ہو. سوال نمبر 3, آفس کی گاڑی کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ وہی سوال ہے, کبھی ادھر سے پکڑ کے کوئی کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, وہی کر رہا ہے. آپ صرف وہی یوز کر سکتے ہیں. جس طرح پاکستان میں یہ کہ گریڈ 20 کا جو آفیسر ہے اس کو گورنمنٹ ایک گاڑی پرووائڈ کرتی ہے اور ایک لمیٹڈ فیول ہوتا ہے اس کے اندر, وہ اپنے گھر بھی اس کو کھڑا کر سکتا ہے, اپنے بچوں کے استعمال کے لیے بھی وہ لے کے آ سکتا ہے, اور اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی وہ یوز کر سکتا ہے. وہ اس کو انٹائٹلڈ گاڑی ہوتی ہے, آفس کے کاموں کے لیے نہیں, اپنے گھر کے کاموں کے لیے بھی. اور ایک ڈرائیور بھی ملتا ہے, اس کا فیول بھی ملتا ہے, اس کی جو ہے وہ آپ کو تیل پانی سارا کچھ وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ کی آپ گاڑی یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو. سوال نمبر 4, آفس کی چیزیں مثلاً بال پوائنٹ, کمپیوٹر وغیرہ کو ذاتی استعمال میں لانا کیسا ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقتی طور پہ کوئی بال پوائنٹ نہیں تھا تو آپ نے آفس کا بال پوائنٹ لے لیا, ایک لا کے رکھتے, کاغذ یوز کرنا پڑ گیا. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں, میں یعنی کبھی بعض اوقات مجھے آفس کے کمپیوٹر سے کوئی پرنٹ لینا پڑ جاتا تھا, تو میں یعنی پرنٹ لیتا تھا, تو میں پرنٹ تو میں نے 3 یا 4 صفحوں کا لیا, میں پورا ریم لا کے آفس میں رکھ دیتا تھا فری اپنی جیب سے, تاکہ اس کی سیاہی کی کمپنسیشن بھی ہو جائے اور جو کاغذ ہے وہ بھی چلا جائے. بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے ٹرین پہ سفر کرنے کے دوران میں اینڈ ٹائم پہ پہنچا ہوں, میں ٹکٹ نہیں خرید سکا, اور بائی چانس ٹرین کے اندر وہ ٹکٹ بنانے والا بھی نہیں آیا, وہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے, تو میں پھر اسٹیشن پہ اتر کے اتنی مالیت کا ایک ٹکٹ خرید کے پھاڑ دیتا تھا تاکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں میرا اتنا مال چلا جائے. تو طریقے تو بہت ہیں سر, آپ حلال کمانا سیکھیں اور حلال اپنے اوپر لگانا سیکھیں. آپ کے پاس بڑے آپشن موجود ہیں. اگر آپ آفس کی اس طرح کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اتنی چیز یا اس سے زیادہ آپ رکھ دیں, وقتی طور پہ آپ یوز کر لیں, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, بعد میں آپ اس کی کمپنسیشن کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال نمبر 5, سرکاری بجٹ سے آفس کے نام پر اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں پرچیز کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ آفس کے بجٹ سے آفس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اپنے ذاتی استعمال کے لیے کیوں لے رہے ہیں آپ آفس کے کام کے لیے لے سکتے ہیں, وہ آپ ضرور لیں. اور پھر دیکھیں اس طرح کی جب آپ چیزیں لے کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو پھر اس طرح کی چیزوں سے یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوں گے تو پھر اس کا آپ پھر انجام بھی دیکھ لیں گے نا, پھر اولاد بھی نافرمان نکلے گی اور پھر اولاد کے ساتھ باقی معاملات اللہ تعالیٰ دنیا میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کو سزا اس کی دے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے آفس کے کلیگ ہیں, مجھے بتانے لگے کہ ان کے محلے میں ایک بزرگ تھے, وہ کہنے لگے میں نے پوری زندگی اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے اور میرے ساتھ کے لوگ کھلا حرام کماتے تھے, اپنے بچوں پہ لگاتے تھے, ان کا کوئی بچہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. میرے سارے بچے پڑھ لکھے ہیں
اور حالت یہ ہے کمپنیوں والے میرے بچوں کے پیچھے پھرتے ہیں نوکریوں کے لیے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے لوگوں کے پاس پھرتے ہیں. کتنا فرق ہے. حلال کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کرنا ہے. آپ وقتی مفاد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان دا لانگ ٹرم، اور اگر دنیا میں پھر بھی اگر بدلہ نہ ملا تو آخرت کا عذاب تو تیار ہے نا سر. وہاں تو آپ نے سن لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا، بخاری مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی، اس نے ایک چادر چوری کی تھی سرکاری مال میں سے، اس کو آگ کی بنا دی گئی. آپ کی اور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 6، آفس کے لیے پروجیکٹس میں سے فنڈ لینا کیسا ہے؟ آفس کے لیے فنڈز میں سے پروجیکٹس میں سے فنڈ لینا. ہاں پروجیکٹس میں سے، یہ میں سمجھ گئی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. وہ ہوتا ہے اس طرح کہ ایک پروجیکٹ سپوز لانچ ہوا ہے گورنمنٹ سے، انہوں نے وہ PC1 ایک فارم ہے سرکاری فارم. جب بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کے لیے PC1 فارم ہے، بڑا کمپلیکس سا فارم ہے، وہ بھرنا پڑتا ہے. PC1 اپروو ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو بجٹ دیتی ہے کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ایون میٹرو بنی ہے، اس کا بھی ایک PC1 ہوگا. ہر ادارے کے چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے PC1 فارم بھرنا پڑتا ہے. اب ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز 1 کروڑ روپے گورنمنٹ نے الاٹ کیا، وہ پہلے اس کی رقم انہوں نے 1 کروڑ لکھ دیا، حالانکہ اس کی رقم تھی 70 لاکھ، 30 لاکھ فالتو لکھ دیے، اور دماغ میں یہ نیت تھی کہ جب یہ بجٹ ملے گا یہ میں 30 لاکھ دفتر کے کسی اور کام میں لگا دوں گا. اس کو ہم مطلقاً تو حرام نہیں کہیں گے اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے اوپر ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ اپریشیٹیبل چیز نہیں ہوگی، چونکہ آپ وہ 30 لاکھ جو فالتو لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو آپ کی وجہ سے مس ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نے آپ کو وہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کے پیسے کٹ کر دیے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اوپر پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا فائنانس منسٹر ہے، اس نے تو پورے ملک کی اکانومی دیکھنی ہوتی ہے. اور یہاں پہ آفس میں تو اللہ معافی دے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز 50 روپے کی ہوتی ہے، اس کے لیے انہوں نے 50,000 کا PC1 فارم بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ ہماری آبزرویشن میں چیز ہے، ہمیں تو ہر طرح کے لوگ آگے ملتے ہیں نا. ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اس کو پرچیز کرنے کے لیے 100 روپے خرچ کر دیتے ہیں، دوسرے منہ سے جا کے پرچیز کرتے ہیں، اپنا TAD بناتے رہتے ہیں. تو حرام کمانے کے کئی طریقے ہیں اور حلال کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حلال کماؤ. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 7، ملازمین کی ویلفیئر کے لیے سرکاری بجٹ میں سے فنڈ حاصل کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ آفیشیلی حاصل کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، یعنی ملازمین کی ویلفیئر کے لیے. لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی پروجیکٹ سے چوری کر کے ویلفیئر کے اوپر لگا رہے ہیں اور بعد میں آپ پھر ذاتی مقاصد ان ملازمین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر یا ادارے کی سربراہ کی اجازت کے بغیر، اور سربراہ بھی پھر آئینی حقوق کے اندر اندر یہ ڈیسیژن لے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی، جیسے عموماً اداروں میں DG کا ایک ریزرو فنڈ بھی ہوتا ہے جس میں اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ فنڈ DG کا ہے اور وہ کسی بھی کام میں، دفتر کے کام میں، ذاتی کام میں نہیں، کسی کے اوپر لگا سکتا ہے. پرائم منسٹر کا بھی ریزرو فنڈ ہوتا ہے جس میں وہ جواب دہ نہیں ہے کہ وہ کس کام پہ لگا رہا ہے. ہاں وہ ریزرو فنڈ لگنا چاہیے عوام الناس کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹور کرواتا رہے عمرے کے یا رشتہ داروں کو، نہیں، سرکاری کاموں میں لگائے گا. اس طرح کے کوئی فنڈ ہے تو وہ کوئی سربراہ لگاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. باقی چھوٹے موٹے جو خود سے ڈیسیژن کرتے ہیں، کئی لوگ ایتھرائز ہی نہیں ہوتے کسی بجٹ کے لیے اور وہ بجٹ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہو. سوال نمبر 8، ملازمین کے ویلفیئر فنڈز کو مخصوص پروجیکٹس پر استعمال کر کے نہ کہ حقیقی پروجیکٹس میں یوز کر کے بلیک منی کو وائٹ منی بنانا کیسا ہے؟ غلط ہے. یہی تو ہو رہا ہے، بلیک منی کو وائٹ منی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے اپروو کرایا کہ جی ہم نے اپنی آفس کی رینوویشن کرنی ہے، اس پہ 1 کروڑ روپے لگے گا، حالانکہ وہ لگنا تھا 50 لاکھ. گورنمنٹ سے 1 کروڑ روپے کی اپروول لے لی، پھر بعد میں اپنے ہی آفس کے کسی دوسرے آفس کو ٹھیکہ دے دیا 50 لاکھ کا، کیونکہ 50 لاکھ کا ہی ہونا تھا، یہ 40 لاکھ کا بھی. یا کچھ کام اپنے آفس کے لوگوں سے کروا لیا، سرکاری ٹائم میں سرکاری کام چھڑوا کے دوسرا سرکاری کام کروایا، اس کام کو چھڑوایا جس کی وہ تنخواہ لے رہے تھے اور اس کام میں لگا دیا. جس طرح آفیسز میں ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ اچھا مستری ہے، حالانکہ آفس میں ایز اے مستری وہ نہیں تھا، ایز اے ہیلپر تھا. مستری والا کام اس سے کروایا، 10 دیہڑیاں لگوائی اور اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اپروول لی ہوئی تھی وہ پیسے بجٹ میں سے اس کو نہیں دیے، اس کو کہا جی پہلی تنخواہ مل رہی ہے، اور اس کو بلیک منی کو وائٹ کر کے دوسرے کاموں میں لگانا شروع کر دیا. اس طرح کرنا بھائی غلط ہے. میں پھر وہی بات کروں گا مسلم شریف کی حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. اگر آپ یہ ساری باتیں اپنے سینئر آفیسرز کو
جن کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں اور اپنے ادارے کے ہیڈ کو بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ پکڑ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیں پکڑ کرنے والے آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں نیب میں گھسیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے قانونی طور پہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ اگر نیب کے اپنے ملازمین کے اوپر نیب لگائی جائے یہ بھی سارے اندر ہی ہوں، کیونکہ نیب کا چیئرمین کتنا دے رہا ہے ٹیکس، تو آپ دیکھ لیں ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے صدر صاحب کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، پر سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے نا۔ تو وہ اس وقت پورے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ سرکاری بجٹ سے فلاں کام کر دیا تھا، اور جو یہ پکڑ رہا ہوتا ہے اس نے ہزاروں دفعہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی چور جو ہے نا ایک چھوٹے چور کو پکڑ رہا ہوتا ہے، بڑا چور۔ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہوگا۔ سوال نمبر 9، آفس کے ملازمین کو مثلاً کوکس کو، ڈرائیورز کو ذاتی پروگراموں وغیرہ کے لیے یوز کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ آفس ٹائم میں یوز نہیں کر رہے، پارٹ ٹائم ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو اس کام کی پیمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہ پارٹ ٹائم وہ کام کرتے بھی ہوں، جس طرح ہمارے سٹاف کے لوگوں کو یہ الاؤ ہے، آفیسرز کو الاؤ نہیں ہے۔ آفیسرز تو 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، وہ کہیں اور ملازمت بھی نہیں کر سکتے، اپنا کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے، ٹیچنگ بھی کریں گے تو گورنمنٹ کی اجازت سے کریں گے، ریٹرن میں اپروول لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 33% اپنی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروانی ہے، باقی آپ کی ہوگی۔ یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ سٹاف کے لوگوں کو اس حوالے سے ریلیکسیشن ہے، وہ پارٹ ٹائم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی ایک آفس کے اندر ایک بندہ رنگ و روغن کا کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم وہ اپنا ٹھیکہ بھی لیتا ہے، تو ٹھیک ہے کرے۔ میں نے کئی یہ کام اپنے آفس کے لوگوں سے آن پیمنٹ کرواتا ہوں، لیکن پارٹ ٹائم میں ان کو جتنا میں باقی لوگوں کو کرتا ہوں اکوموڈیٹ، ان کو اس سے زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہوں، اور نیت یہ ہوتی ہے یہ غریب لوگ ہیں، ان کا بھلا ہو جائے گا، پھر کام بھی ذرا ایمانداری سے کر دیتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ نہیں جو میرے انڈر ہوتے ہیں کہ میں کل کو ان کی ACR بھی لکھنی ہے، نہیں، ہمارے ادارے کے ہیں جو میرے انڈر بھی نہیں ہے، ان سے ذرا ایک پھر تھوڑا سیکیورٹی رسک بھی نہیں انوالو ہوتا۔ سرکاری ملازم جو ہے یعنی ان کو ایک اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یار کل کو ہماری ریپیوٹ بھی کہیں شکایت ہوگی تو یہ والا معاملہ الگ ہے۔ لیکن سرکاری ٹائم میں سرکاری آفیسر اپنے ذاتی کاموں کے لیے آفس کے ٹائم میں سے بندے کو، مالی کو گھر بھیج دیتا ہے، کوک کو بھیج دیتا ہے، ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے، چاہے اس کے وہ پیسے بھی دے رہا ہو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ آفس کے ٹائم سے تو اسے منع کر رہا ہے۔ آفس کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کرے۔ البتہ اگر کسی کو الاؤ ہے، کوئی جیسے کوئی ادارے کا چیئرمین یا DG ہوتا ہے، اس کو تو الاؤ بھی ہوتا ہے، ایک مالی، ایک ڈرائیور، یا دو ڈرائیور، ایک فیملی کے لیے، ایک اپنے لیے، یا کوک، وہ علیحدہ بات ہے۔ باقی جو اتھرائز نہیں ہے وہ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 10، آفس کی طرف سے اجازت شدہ فیسلٹیز سے بڑھ کر سرکاری چیزوں کا استعمال کرنا، مثلاً پیٹرول، الیکٹریسٹی، گاڑیاں وغیرہ، کیسا ہے؟ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، یعنی وہ ایک ہی سوال ہے، لیکن یہ میں نے 30 کے 30 سوال اس لیے انٹرٹین کیے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی چوہا بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی یہ جو چوہے دیکھ رہے ہوں گے نا اس طرح کے، وہ کسی کڑکی میں آ جائیں گے، کسی نے مالی بلوایا ہوگا، کسی نے پیٹرول زیادہ، اور یہ نہ ہو کہ ایک سنے کہ میرا تو ذکر ہی نہیں ہوا، یہ 30 سوال ایسے نے کوئی نہیں ہے بچنا، تو یہ بھی غلط۔ لیکن اس کا ایک میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ یعنی میرے ایک دوست نے قریبی، ان کو انٹائٹل گاڑی تھی، تو وہ جو ان کو پیٹرول تھا اس سے زیادہ کئی بار یوز کرنا پڑتا تھا، تو وہ پھر سرکاری کھاتے سے پیٹرول نہیں ڈلواتے تھے، اپنی جیب سے ڈلوا لیتے تھے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے نا۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مہینے کا 300 لیٹر الاؤ ہے، آپ کو 500 لیٹر کام کرنا پڑتا ہے، اور گاڑی آپ کو انٹائٹلڈ ہے، تو آپ 300 گورنمنٹ کے کھاتے سے ڈلوائیں، 200 اپنے کھاتے سے ڈلوا لیں، پھر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اور یا تو کہ ڈرائیور ہے، یعنی وہ مزید تیل دے رہے ہوتے ہیں، وہ 300 لیٹر ڈلواتے ہیں اور اس میں بھی ساتھ ساتھ وہ اس میں سے تیل چوری کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا ہے، یعنی جو ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے اس میں تو اتنی آرام خوری ہے کہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کے انڈر 500 گاڑیاں ہیں، 500 گاڑیوں کا ذرا فیول نکالیں کتنا بنتا ہے، ایک لیٹر بھی روزانہ کا چوری کریں، 1 لیٹر کیا ہے، تو 10-12 سال کی نوکریوں میں اسلام آباد میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ پوری زندگی بھی نوکری کریں، ان کے سارے ساتھ کے لوگ ایک کوٹھی نہیں بنا سکتے، اتنی مہنگی زمین ہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، پھر ان کو کئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، ان کو آپ بڑھاپے میں دیکھا کریں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرتے ہیں نا تو 3 دن بعد بدبو آتی ہے ہمسایوں کو، تو وہ آ کے لاش اٹھاتے ہیں، اولاد بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے جنہوں نے حرام کھایا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے۔
اسلام آباد میں جو آئے دن آپ کو لاشوں کی بدبو کے بعد پتہ چلتا ہے ان کی اولاد کدھر ہوتی ہے، وہ اولاد حرام کے مال سے پلی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہی کچھ کر کے جاتی ہے. اور جو بیماریاں لگی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، آپ ان کو بڑھاپے میں دیکھیں، آپ لوگوں کو پھر پتہ چلے کہ کتنی کس پرسی کی زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بدلہ تو لیتا ہے نا. ٹھیک ہو. سوال نمبر 11، آفیسرز کی جانب سے ان کے سٹاف کے لوگوں کی ACR یعنی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ذاتی پسند یا ناپسند پر لکھنا اور پرفارمنس کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا کیسا ہے؟ دوست کی ہونا ہے جی، سیدھی سی بات ہے. آپ کسی کا زیادتی کر رہے ہیں، ایک کا حق لے کے دوسرے کو دے رہے ہیں. ذاتی پسند ناپسند، بھائی آپ آفس کے ملازم ہیں، آپ کے لیے پہلی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ بندہ کام ٹھیک کرتا ہے یا نہیں. آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہے، اس کا فرقہ پسند نہیں ہے، اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے یعنی انڈر کئی ایک ایسے لوگ رہے ہیں جن سے میرا عقیدے میں سخت اختلاف تھا، اور ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب میں ACR لکھتا تھا 90% ان کو نمبر دیتا رہا ہوں. وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا، کام میں بےایمانی نہیں کیا. سر یہ حوصلہ پھر ہمارے میں ہی ہے نا. کسی آفیسر کو یہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے اس کا سٹاف کا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور باقیوں کو بھی کہتا ہے گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اس کی ACR ٹھیک لکھے گا؟ تو سر وہ انجینئر صاحب میں ہی حوصلہ ہے نا، لکھیں گے وہ. کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. اور کسی نے اگر چاپلوسی کی ہے اور وہ ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہے لیکن کام نہیں کرتا، تو ظاہر اس کو اتنی فیور نہیں. میں نے آج تک کسی کی ACR خراب نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کو 85% دیے، دوسرے کو 90 دیے، اور وہ فرق کام کی بنیاد پہ رکھا ہے، اور وہ تو اس کا حق ہے. تو اس طرح جو کریں گے وہ انشاءاللہ مارے جائیں گے قیامت والے دن، اگر ACR ذاتی پسند ناپسند کے اوپر لکھتے ہو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 12، سٹاف کے لوگوں کو ACR کی دھمکی لگا کر اپنی مرضی کے کام کروانا کیسا ہے؟ یہ بھی دوزخ میں جانے کے ایک شیطانی اسباب میں سے ایک سبب ہے. سیدھی سی بات ہے. ACR کی دھمکی کس چیز کی؟ یعنی ACR تو آپ لکھ رہے ہیں اس کے سرکاری کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے تو نہیں ہے کہ تم میرا جناب وہ فلاں چیز مجھے کھانا گرم کر کے لا دو، جا کے روٹی میرے لیے خرید کے لے آؤ. یہ کام تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہے. آپ کا ایک سب آرڈینیٹ اس کام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے اور نہ آپ کو آفس نے اس کام کے لیے دیا ہوا ہے. اور یہاں تو ہم نے دیکھا ہے سینئر آفیسرز کی حالت ہے، اللہ معافی دے، وہ اپنے سے بڑے سینئر آفیسر کو پانی بھر کے دیتے ہیں اور چائے خود ہاتھ سے بنا کے دیتے ہیں. اور اس کو اخلاقیات نہ سمجھیے گا، وہ TC کر رہے ہوتے ہیں. TC کہتے ہیں ٹیل کیریئر، یعنی وہ رومن امپائر کے جو شہنشاہ ہوتے تھے نا، بڑے بڑے جبے پہنتے تھے، وہ پیچھے ان کی کتنی دور تک وہ ٹیل زمین پہ جو ہے نا لٹک رہی ہوتی تھی، تو پیچھے وہ اٹھا کے چلتے تھے پروٹوکول دینے کے لیے. ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر. TC کا لفظ اس سے نکلا ہے، خوش آمد. تو یہ TC کر رہے ہوتے ہیں جناب. وہ سگریٹ لگایا تو لائٹر لے کے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. کوئی شخص کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. واللہ اللہ ہے. جسے اللہ نے عزت دینی ہے نا، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جسے ذلیل کرنا ہے نا اللہ نے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور میری زندگی میں اب وہ باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے. تو یعنی اس چیز کا ایک پریکٹیکل چیز موجود ہے اللہ کے فضل سے. آپ اللہ کے محتاج ہو جائیں، عوام الناس سے بے نیاز ہو جائے، پوری دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا. یہ اللہ کی صفت ہے غنی ہونا. اللہ کے ساتھ لگ جائے آپ کو بھی اللہ غنی کر دے گا. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں زہد جو ہے مولا علی والا ہے اور ہوشیاری جو ہے مخالفین مولا علی والی ہے، لیکن اس سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. زہد ہے اپنی ذات میں، استغنا ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 13، جان بوجھ کر لیٹ سیٹنگز کرنا تاکہ شام کے وقت آفس کے بجٹ سے کھانے کھائے جا سکیں، بلکہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جایا جا سکے، کیسا ہے؟ گھر والا تو آج تک میں نے نہیں سنا تھا، یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. ہاں یہ آفیسز میں دیکھا ہے کہ لوگ لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں. اور لیٹ سیٹنگ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ 5 بجے چھٹی ہے، 5:30 تک لیٹ سیٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد لیٹ سیٹنگ کی گاڑی نکالتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم کے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں، اور اس میں کسی ہوٹل سے کھانا بھی ڈالتے ہیں اور وہ بھی اس کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو یہ اگلا سٹیپ ہے کہ وہ پھر بنا کے لے بھی جاتے ہوں گے. حرام کھلا رہے ہیں. انشاءاللہ دنیا میں اس کا آپ کو انجام مل جائے گا، اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے. بالکل ٹوٹلی حرام ہے. لیٹ سیٹنگ واقعی اس وقت کریں جب ضرورت ہو. اور لیٹ سیٹنگ کا تو مطلب ہے، اور جس بندے نے 8 گھنٹے کام نہیں کیا، لیٹ سیٹنگ میں اس نے کیا کرنا ہے؟ 8 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، صبح 9 سے 5. سر اتنا ٹائم ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ چلے آپ کھانے پینے نماز کا نکال لیں. اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آفس آ کے نا
صبح سے لے کے نا زور تک تو پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، آفس پالیٹکس اور نیشنل لیول کی پالیٹکس. زور کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈاک دیکھنا شروع کرتے ہیں، کام شام کرتے ہیں، اور وہ 5 بج جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا تو کام پڑا ہے، میں لیٹ سیٹنگ کروں گا. اور وہ ظالم ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس کی وجہ سے اے سی آن ہوتا ہے، لائٹیں آن ہوتی ہیں. کئی بار سب آرڈینیٹس کو روک لیتے ہیں، ان کے بھی ٹی اے ڈی اے کے ان کے بھی یعنی وہ لیٹ سیٹنگ کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں. آفیسر کو تو نہیں ملتا، لیکن آفیسر یہ بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے کہ گاڑی اور مال لیٹ سیٹنگ کا اسٹاف کے لوگوں کو وہ مل جاتا ہے. تو حرام ہے. اذان مغرب شروع ہوگی ہے، باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر 79 میں آج یکم محرم 1441 ہجری کے دن 1 ستمبر 2019 کو ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں اذان مغرب سے پہلے ختم ہوا تھا. جی جناب. سوال نمبر 14 ہے، سرکاری فائلز کو ذاتی مفادات کی خاطر ڈیلے کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے، یہ واقعی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ ٹسل ہے اور اس کے علاقے کی سڑک نہیں بننے دینی، وہ کہتے ہیں فائلوں کو ڈیلے کر کے رکھو. یا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے اور وہاں پہ کسی دوسری جماعت کے ووٹرز موجود ہیں، تو وہ کہیں گے اس کی سڑک لیٹ کرا دو، اس کا نالا لیٹ کروا دو، اس کا پل لیٹ کروا دو. تو حرام ہے، یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ سرکاری مال میں خیانت کر رہے ہیں، اور جس چیز کی یہ تنخواہ لے رہے تھے اس میں خیانت کر رہے ہیں. یعنی بیوروکریسی میں یہ عموماً ہو رہا ہوتا ہے. اور جب سے ماشاءاللہ یہ ہماری یہ والی حکومت آئی ہے، بیوروکریٹس نے ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پرانوں کو نیب پکڑ رہی ہے، ہم تو کسی پروجیکٹ کی اپروول ہی نہیں دیں گے ورنہ کل کو نیب ہمیں بھی پکڑے گی. تو حالانکہ اب گورنمنٹ کو اس پہ قانون بنا رہی ہے کہ یار اس طرح کے معاملات نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ مطلب کام کرنا ہی چھوڑ دیں. اتنا کسی کو دباؤ گا، کہہ رہے میں کام کر دیں ہی نہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو. سوال نمبر 15، صبح آفس میں لیٹ آنا اور شام کے وقت جلدی چلے جانا یعنی 8 گھنٹے پورے نہ گزارنا کیسا ہے؟ حرام ہے جی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے وقت کی. بعض لوگ یہ پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یار کام ہی کوئی نہیں تھا تو میں جلدی آ گیا ہوں. نہیں، کام ہے یا نہیں ہے. آپ کی تنخواہ ہے 9 سے 5 تک کی، آپ بغیر کام کے بھی وہاں پہ بیٹھے رہیں. بیٹھ جائیں، قرآن پاک بیٹھ کے پڑھیں، ٹائم دیں، اور جب آفس کا کام آئے تلاوت چھوڑ کے آپ جو ہے وہ کام شروع کر دیں. کتاب کوئی لے جائیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، حالانکہ آفس میں سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ 80-20 رول ہے، اور یہ بالکل یونیورسل رول ہے کہ آفس کے اندر 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہیں وہ 20% کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. تو جو بیچارے کام کرنے والے ہیں وہ ذلیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو وہ ٹھیک ہے نا، ان کو دنیا میں بھی منفعت ملے گی اور آخرت کی منفعت تو پکی ہے. تو یہ یعنی جلدی صبح لیٹ آنا اور شام کو جلدی جانا غلط ہے. ایک اور ورژن بھی آج کل چلا ہوا ہے فلیکسیبل ٹائمنگ کا نا، گوروں میں تو ہے. اس میں یہ کہ آپ نے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی آفس آئیں. عموماً 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے معاملہ. شفٹوں والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا. شفٹ والوں پہ اگر آپ کی شفٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ 8 سے 4 ہے اور اگلے شفٹ والوں نے 4 بجے آنا ہے، تو آپ کیوں آگے 10 سے 6 بجے تک ڈیوٹی کریں گے؟ کیوں لیٹ آ رہے ہیں؟ وہ 8 سے جو 10 والی ڈیوٹی ہے وہ کون پھر کرے گا؟ البتہ پرائیویٹ کمپنیز میں بعض اوقات فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر صبح لیٹ آتے ہیں شام کو اتنے گھنٹے زیادہ لگا لیں اور اپنا آفس، اور کئی اس سے بھی زیادہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں، پروجیکٹ کے لیے ٹائم لے لیں، 1 مہینے بعد پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے، آپ آفس میں بیٹھ کے کام کریں، گھر میں کریں، جائیں آپ کسی ناردرن ایریا میں جا کے جہاں پہ نیٹ کے کنیکشن آ رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے کریں، ہمیں یہ پروجیکٹ آپ نے دینا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی نہیں، اگر وہ تو آپ کو آفس الاؤ کر رہا ہے نا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 16، جان بوجھ کر کسی سالڈ ریزن کے بغیر انٹرنیشنل ٹرپس کو پلان کرنا تاکہ ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ اور ڈیلی الاؤنس بنایا جا سکے کیسا ہے؟ حرام ہے. اور میرے بھائی یہاں تو لوگ اپنے میس کے برتن خریدنے کے لیے امریکہ کا 1 مہینے کا ٹور لگاتے ہیں، اور برتنوں کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے جتنے کا وہ ٹی اے ڈی اے یعنی ٹریولنگ الاؤنس اور ڈیلی الاؤنس کلیم کرتے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو نوازنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں وہ آفیسز کے اندر کہ ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فون پہ بھی وہ چیز منگوا سکتے ہیں اور آپ کو برانڈڈ چیز ملنی ہے. ٹور بناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ میری زبان ہی بند رہنے دیں. ٹھیک ہے، ان ملکوں کے اندر جو یہ غیر شرعی افعال کر رہے ہوتے ہیں جا کے.
جعلی انوائسز بھی بناتے ہیں، جو غیر اخلاقی حرکتیں ہیں چلیں وہ ذاتی ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ناقص چیزیں خرید کے لے آتے ہیں، آنے والے پھر بھگت رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی مہنگی انہوں نے پرچیز کی تھی، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، وہ آ کے پھر نیا PC1 فارم بھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط تھی، اب ہم یہ نیا کریں گے، ٹھیک ہے، جو نیا آتا ہے وہ نیا کام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو TADA بنایا وہ حرام ہے، اور اس طریقے سے، اور یہ وہی TADA ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اکثر لوگ، چلیں آپ کو آج ایک ٹروتھ بتا دیتے ہیں، اکثر سے آپ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو آفیسر ہے اس کی تنخواہ تو اتنی ہے، اس کے پاس اتنے پلاٹ کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ اس آفیسر سے جا کے پوچھے، وہ آپ کو کہے گا میرے حلال کے مال کے ہیں، اور وہ حلال کا مال اسی طریقے سے ہوگا۔ تنخواہ تو مہینے کی ہوگی 1.5 لاکھ، ہر تیسرے مہینے اپنی پوسٹ کی وجہ سے وہ 10-10 لاکھ کے ٹور لگا کے آئے گا، اس کی وجہ سے اس کو پیسے ملیں گے TADA، اس کے وہ پلاٹ خریدے گا، تو کہے گا دیکھیں میں نے آفیشیلی ٹور لگایا۔ اب یہ اللہ اور بندے کو پتا ہے نا کہ اس نے وہ ٹور بنتا تھا کہ نہیں، اسی لیے تو اللہ کا چیک ہے آپ کے اوپر۔ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ مطلع ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اور ایک اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ڈنڈی ماری تھی، حتیٰ کہ اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، میں بھی ایک انسان ہوں، میں کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اسے تو پتہ ہے کہ وہ ناحق ہے، میں نے ظاہری شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا، تو اپنے گھر دوزخ کی آگ لے کے جا رہا ہوگا، اگرچہ میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ نبی کا فیصلہ تو مہر ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، اللہ نے ظاہر پہ فتویٰ نہیں لگانا، باطن پہ لگانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور دنیا کے ججز نے ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہے۔ آج اگر آپ جھوٹی گواہی دے کے کسی کو پھنسا دیتے ہیں، دنیا کی عدالت میں سزا ہو جائے گی، اللہ کی عدالت میں بھی ہوگی؟ نہیں، اللہ تو دیکھتا ہے باطن کو۔ دنیا میں ایون فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، فرشتے اتنی نیکیاں لکھ کے آ جائیں گے قیامت الدین۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، سخی کو، شہید کو، قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ احسانات گنوائے گا، تو فرشتوں نے اسے سخی، قاری اور شہید لکھا ہوگا نا۔ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ دوزخ میں۔ سخی کو کہا جائے گا تو نے دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے کیا تھا، جا دوزخ میں، تجھے انعام مل چکا۔ اور قاری کو کہا جائے گا تجھے بڑا علامہ کہا جائے اس لیے تو کرتا رہا، جا دوزخ میں تو بھی۔ فرشتوں نے تو یہ ساری کوالٹیز لکھی ہوں گی، لیکن اللہ کے حضور ریاکاری کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی۔ اسی لیے مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری، تو یہ سارے دھوکے تو آپ عوام الناس کو دیں، اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے جب تم اپنے بستروں میں رات کے وقت لپٹے ہوئے ہوتے ہو، اللہ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے نہیں کوئی بھاگ سکتا، اللہ سے بھاگ کر جائے پناہ بھی اللہ ہی ہے۔ اور یہ منظر آپ نے کبھی دیکھنا نا، آپ دیکھیں چھوٹے بچے کی جب ماں ٹھکائی لگاتی ہے نا، وہ پھر ماں کی گود میں ہی آ رہا ہوتا ہے، کہاں جائے؟ اللہ ہے کہ دادی دادا نہ گھر میں ہو اور بچہ ہوشیار نہ ہو، تو پھر وہ بھاگ کے ادھر چلا جائے گا۔ ادروائز اگر دادی دادا نے کوئی شے نہیں دی ہوئی ہے تو وہ پھر ماں کی گود میں ہی دوبارہ آتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ ہی کے دامن میں آ کے پناہ لینی ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ سوال نمبر 17، سرکاری فنڈز پر لگنے والا سود حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بعض کا پروجیکٹس ڈیلے کر دیتے ہیں اور اس پہ کتنا سود لگا رہتا ہے، اور اس سود کے اوپر یعنی وہ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، ویسے یہ اس سود کو کوئی استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ سرکاری کھاتے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بینک میں رقم ہے، اس پہ جو سود لگتا ہے وہ ذاتی استعمال میں کوئی نہیں لا سکتا، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے، بل وہ سود تو حرام ہی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ہمارا سارا سرکاری سسٹم اس کے اوپر چل رہا ہے، عموماً اختیار کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہ گورنمنٹ کے لوگ یہ بھی پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اگر سود بھی نہیں ہوگا تو ہماری کمپنسیشن کیسی ہوگی، اس طریقے سے کئی ہے، تو اس کے لیے پھر فارن اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، ڈالر اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، جو فارن پرچیز ہے اس کے لیے فارن اکاؤنٹ گورنمنٹ دیتی ہے، کیونکہ ورنہ تو یہ ہو گیا آپ نے $100 کی ایک چیز بک کی ہوئی ہے تو ڈالر جو ہے وہ 110 سے 160 پہ پہنچ جائے، پھر دوبارہ PC1 فارم بھرنا پڑے گا۔ تو جو فارن پرچیز ہے اس کے لیے فارن بجٹ ہوتا ہے، اس کے لیے فارن LC کھلتی ہے، تاکہ وہ پرچیز بعد میں کبھی ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے تو ان کو نقصان نہ ہو۔
اس پہ جو سود لگ رہا ہے وہ حرام ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سرکاری سود ہے تو حلال ہو گئے, حرام ہی ہے, سود ہی ہے. ہم اس سود کے اوپر پکڑ میں آئیں گے جو ہمارے اختیار میں ہوگا. میں نے اب جو کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے, جس عین ممکن ہے جس کمپنی سے یہ بن کے آیا ہے انہوں نے سود کی رقم سے ہی پرچیز کی ہو وہ مشین, تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ میرا اختیار کوئی نہیں ہے نا. اگر آپ کو ویسے شوق ہے کہ پتے پہن کے آپ نے پھرنے تو پھریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی یعنی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. جو آپ کے اختیار ہے اس سے آپ بچیں. لیکن اس کی پلی لینا کہ چونکہ سارے سود کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا لوں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہ وہ جی سود کا دھواں تو پہنچ رہا ہے, وہ جی ہم تو ویسے بھی راہ چلتے ہوئے بھی کئی جراثیم ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ ایک امرود میں نے کاٹا اس میں کیڑے نکلے تو کیا ہے, کھا لیتا ہوں. کو کھاتا ہے؟ سود کیوں کھا لیتا ہے؟ وہ جی پورا نظام سود پہ چل رہا ہے. وہ پورے نظام کو چھوڑیں, آپ اپنے اکاؤنٹیبل ہیں, آپ جس سے بچ سکتے ہیں. جس طرح اب یہ جی پی فنڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ, میں نے تو اپنے آفس میں اپنا انٹرسٹ فری کرایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں سارا سودی سسٹم پہ چل رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ ہمیں تحفہ دے رہی ہے, ہمیں چپ کر کے لے لینا چاہیے. بھائی گورنمنٹ بتا رہی ہے آپ انٹرسٹ فری کرانا ہے یا انٹرسٹ والا کرانا ہے تو کروا لیں. اور جن اداروں میں نہیں ہے چلے ان کو ریٹائرمنٹ میں ملے تو انٹرسٹ کو علیحدہ کیلکولیٹ کر کے بغیر ثواب کی نیت کے وہ کہیں اور پہ خرچ کر دیں. ثواب کی نیت حرام مال پہ نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہو. سوال نمبر 18, سٹاف کے لوگوں کا اپنے سینئر آفیسرز کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر انلیگل کاموں کے مشورے دینا کیسا ہے؟ وہ خود بھی حرام کھانا ہے, ان کو بھی کھلانا ہے. یہ کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں, وہ عموماً پرائیویٹ کمپنیوں میں تو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیکس چوری کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. سرکاری اداروں میں بھی وہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے معاملات کر کے آپ جو ہے وہ اپنے آفس کے لیے آفس کے لیے سپوز ایک بندہ شفٹ ہوا ہے, آفسز میں دیکھا گیا ہے فرنیچر بالکل نیا ہوتا ہے, اب ان کو وہ کلر پسند نہیں ہے, بجٹ بھی نہیں آ رہا, تو ان کو پھر نیا کوئی نیچے سٹاف کا بندہ مشورہ دیتا ہے کہ سر فلاں مد میں نا آپ اس طرح کریں نا, اس کے پیسے ادھر ڈالیں, اس کے یوں کر کے نا تو فرنیچر خرید لیں آپ اپنے لیے. اور وہ پرانا بالکل صحیح فرنیچر ہوتا ہے, اس کو سٹور میں بھجوا دیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس لیول تک کام ہوتا ہے سٹور میں, آپ کو پتا ہے وہ فرنیچر وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جو ٹوٹی ہوئی حالت میں ہو, تو لٹرلی بندے لگا کے نا فرنیچر توڑواتے ہیں وہ, ورنہ سٹور لے کے جائیں گے وہ کہیں گے آپ نے نیا کو پرچیز کر لیا تو بالکل ٹھیک تھا, تو وہ خود توڑوا دیتے ہیں. کیلکولیٹر نیا خریدنا ہے پرانے کو توڑوا دیں گے, ہارڈ ڈسک نہیں لینی ہے اس کو خراب کروا دیں گے, اور پھر کہیں گے یہ تو خراب ہے اس لیے ہم نے نہیں خریدی ہے. یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو چچ چچتے بول رہے ہو, جو تسی پہنچے تسی بھی ہو جائے کچھ ہی کرو, چچ چچ کول ہی رکھو, چچ چچ. آگے چلو. سوال نمبر 19, سفارش کی بنیاد پر کسی کو فیور دینا اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دور دراز کے مقامات پر ٹرانسفر کر دینا کیسا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, حرام ہے جی. یہاں پہ کوئی اپ رائٹ جج آ جائے اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ججوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت, جو نیچے لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر نے خود نوٹس لیا ہے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انصاف کا خون ہوا ہے. حتیٰ کہ پرائم منسٹر نے سنڈے والے دن جو ہے نا وہ بلا کے سارے معاملات ریزالو کیے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. تو خیر میرا تو ایک خاص جگہ انٹریکشن ہوا تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکس کیا مسئلے کو کہ یار وہ الو کا پٹھا بیٹھا ہوا تھا جج, اس نے نہیں دیکھا کہ یار اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ نہیں, اس کو شرم بھی نہیں آئی ہے, کس قانون کے تحت اس بندے نے ایک بندے کے بارے میں ڈسیزن کر دیا. وہ کہتا ہے جی سر بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیچھے سے فون آ جائے کہ اس کا جسمانی ریمانڈ لینا ہے ادروائز آپ کی بلوچستان ٹرانسفر کر دی جائے گی, تو بڑے بڑے نیکو کار لوگوں کے جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں. کس اسلام آباد کے رہائشی کا دل کرتا ہے کہ بلوچستان ٹرانسفر ہو جائے؟ تو مجبور ہو کے فیصلہ. میں نے کہا جی لعنت ہے ایسی نوکری کے اوپر کہ اگر آپ انصاف کا خون کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا آپ کے اوپر امتحان ہے, اور ججوں کے اوپر تو بہت بڑا امتحان ہے. سر جج جو ہے نا دنیا پہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انصاف ہوں, وہ ترازو میں نے نازل کیا ہے. کہ عدل کا نظام اتنا بڑا نظام ہے. دنیا میں جو اللہ نے کرسی رکھی ہے نا, اپنا قائم مقام ججوں کو بٹھایا ہوا ہے. اسی لیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس کے عرش کا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا, جج. جج کا مرتبہ بہت ہے لیکن اس کی چمڑی بھی اتر جانی ہے.
خیانت کرے گا تو چمڑی اترے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جو حکمران ہے وہ خائن اگر ہوا تو اس پہ جنت حرام ہے, حرام کے الفاظ ہیں. تو سر پھر اس طرح کی چیزوں پہ ڈٹ جانا چاہیے اور بالکل سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے, وہ ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر تھے جس سے مجھے بہت اختلاف ہے, ان کی زبان سے مجھے بہت اختلاف ہے, لیکن چاہے آپ کو جس سے بھی اختلاف ہے, لیکن یہ اس کا شرعی حق ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پہ اس پہ فیصلہ کریں. ایک واٹس ایپ کال آتی ہے اور اس کے اوپر آپ جج کو تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن اس میں اتنا خوف خدا ہے کہ وہ آ کے کورٹ روم میں کہتا ہے کہ یار میں اللہ کے لیے نوکری کر رہا تھا, میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو اس نے کم از کم زبان سے اعلان حق بلند کر کے اللہ کے حضور اس نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا. اگر یہاں پہ گونگا شیطان بنا رہتا اللہ کے حضور پکڑا جاتا, لیکن اس کی وجہ سے کم از کم اب نیکسٹ کئی سٹیپ تو رک جائیں گے. تو ٹروتھ لور بنے. مسلمان ٹروتھ لور ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مخالف ہے یا اس کے حق میں ہے. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, دو, لیکن ٹروتھ لور بنو. حتیٰ کہ آیا کہ کافروں کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ناانصافی ان کے ساتھ کر گزرو, انصاف کے اوپر قائم رہو. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک بندے نے تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ دیا, انہوں نے قتل کر دیا اس کو. پھر دل میں کلک آیا, خود ہی حضور کو جا کے اپنی شکایت لگا دی, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. یعنی صحابہ کو دل کے حالات نہیں پتا ہوتے تھے, اولیاء اللہ نو پتا ہوندے نے. اولیاء اللہ بھی نہیں, اولیاء آگے بریکٹ شیطان. صحابہ کو نہیں پتا تھا دل میں کیا حال ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تو امت کے بڑے بڑے اولیاء, میں صحابی ہوں, میری جوتیوں کی خاک کے برابر ہے, تو علم غیب پھر بھی کوئی نہیں. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا, اور اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے. اللہ کا نبی جس پہ آپ کا تکیہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شفاعت کرنی ہے, اور وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہوں کہ تو کیا کرے گا, تو اور کس کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لین حاضر ہیں, تو یہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 20, ذاتی استعمال کے لیے آلات خرید کر استعمال کرنے کے بعد آفس کو بیچ دینا کیسا ہے؟ حرام ہے. دیکھو کٹے کٹے ہوشیار جو لوگ, یعنی آفس میں سپوز ڈرل مشین کی ضرورت تھی, خود لی ہوئی تھی سال پہلے, کافی استعمال کر لی, اس کو آفس کے کھاتے میں لکھا اور آفس سے پیسے لے کے اپنے لیے نہیں لے لی, نہیں نصیب ہوگی آپ کو. وہی ڈرل مشین نا آپ کا جوان بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں کھبو کے کبھی چلا جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا, یہ مرتے ہیں نا, ہم سائے بتاتے ہیں کہ 3 دن سے لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اور بو جب باہر نکلتی ہے نا ان کے مرنے کا پتہ چلتا ہے, جس اولاد کے لیے انہوں نے حرام کمایا ہوتا ہے. بالکل حرام ہے, اس طریقے سے نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے. سوال نمبر 21, سرکاری ڈاکٹرز کا کسی مریض کو خواہ مخواہ بیڈ ریسٹ لکھ دینا کیسا ہے؟ یہ بہت چکر ہوتا ہے, اور یہ اکثر ہم تو اپنے سٹاف کے لوگ آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ 3 دن کا بیڈ ریسٹ نہ لکھوا لانا. ذرا نزلہ زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق, وہ دیکھتا ہے اس کو بخار ہے تو بیڈ ریسٹ لکھ دیا. حالانکہ اس کو اگر اپنا ذاتی اس کی دکان ہو نا تو بیڈ ریسٹ وہ لکھ کے کہ ڈاکٹر الٹا بھی لٹک جائے اس نے چھٹی نہیں کرنی. تھوڑے سے نزلہ زکام پہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے بھی نا کچھ جھوٹ بول کے ڈاکٹر صاحب بڑی طبیعت خراب ہے, تو ڈاکٹر پھر دیکھتا ہے حالت بھی ہے, وہ مسکین سی شکل بنائی ہے, وہ 2 دن کا بیڈ ریسٹ لکھ دیتا ہے. اب وہ ڈاکٹر اگر لکھ دیتا ہے بیڈ ریسٹ تو اس کا آفیسر بھی اس کو قانوناً روک تو نہیں سکتا, اس کو 2 دن کی چھٹی دینی پڑے گی. لیکن وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وہ تو چاہتا ہے, اس کو تو پتا ہے اس نے جو 2 نمبری کی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. آپ نے اگر بےایمانی کی ہے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ فیصلہ کرنا ہے. قانون جو ہے وہ ظاہر پہ فتویٰ لگاتا ہے, تو وہ لکھوا لیتے ہوتے ہیں اس طرح بیڈ ریسٹ. بعض اوقات ہفتے کا لکھوا لیتے ہیں کہ جی وہ تو اتنے ٹیسٹ لکھ دیے ڈاکٹر نے, اور وہ خود کا, اور کئی لوگوں کی ڈاکٹروں کے ساتھ ویسے بھی دوستی یاری ہوتی ہے, اور بعض ڈاکٹر بھی بیچارے اتنے شریف بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار غریب آدمی ہے, ویسے تو اس کے آفیسر نے اس کو چھٹی نہیں دینی تھی, میں ہی لکھ دوں. وہ بھی آرام کام کر رہا ہوگا. جیسے ڈاکٹر کے یہ آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کمپنی اب تو کافی کم ختم ہو گیا ہے اس طرح کا, ادروائز وہ جعلی وہ دوائیاں بھی لکھوا لیتے تھے. ایک بندہ پورا سال بیمار نہیں ہوا, ڈاکٹر سے جا کے وہ سال کا بجٹ لینے کے لیے دوائی لکھوا لیتا تھا میڈیکل الاؤنس کے چکر میں, اور ڈاکٹر لکھنے والا بھی حرام کا مرتکب اور جس نے لکھوایا وہ بھی حرام کا مرتکب. یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں,
گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. اگر وہ اس کا یعنی وہ یہ بات کر سکتا ہے آگے اپنے آفیسر کے سامنے کہ میں نے جان بوجھ کے بیڈ ریسٹ لکھوایا ہے, تو دل میں کھٹک رہا ہے, وہ نہیں کہہ رہا تو حرام ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک میں مکھی تھی اڑا دی, اس سے زیادہ پرواہ نہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ منافق ہیں یا مومن ہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جماعت کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا 2 بندوں کے سہارے اسے مسجد میں آنا پڑتا, 2 بندوں کے سہارے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا تھا, لوگ اسے منافق نہ سمجھیں. تھوڑی تھوڑی بیماری کے اوپر نوکری یعنی وہ چھٹی نہیں کر لیتا تھا مسجد سے, حالانکہ اجازت ہے. تو اس طرح کے بیڈ ریسٹ جو ہیں وہ حرام ہے جی لکھوانا. سوال نمبر 22. 30 جون سے پہلے سرکاری بجٹ کو ختم کرنے کے لیے جعلی بلز بنانا اور بعد میں وہ رقم ذاتی اکاؤنٹ میں شفٹ کرنا کیسا ہے؟ ذاتی میں نہ بھی کریں, سرکاری میں بھی کر لیں تب بھی غلط ہے. دیکھیں گورنمنٹ سے انہوں نے پہلے ہی زیادہ بجٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں, خرچ نہیں ہوتے. اب وہ 30 جون کے بعد نیا فسکل ایئر شروع ہونا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مکاؤ جی مکاؤ, اور بعض اوقات وہ عجیب و غریب چیزیں بھی پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں, وہ پڑی رہتی ہیں. کیا اپنے ذاتی مال کے ساتھ بھی اس طرح کوئی کرے گا؟ ذاتی تو آپ کتنی جرا و تعدیل کر کے گھر والوں کو بجٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور سرکاری مال کو اس طرح ہتھیار رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو بہت ورسٹ کیس ہے کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہ جناب 30 جون سے پہلے جعلی بل بنوائے اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لے, تو سیدھا یہ تو ڈائریکٹ حرام کھا رہا ہے. تو اس کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں, انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. نال ہو کے تکا ماریں گے. سوال نمبر 23. اپنے سٹاف کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی مکس گیدرنگ میں لائیں کیسا ہے؟ یہ یعنی جو بغیرت قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں نا, جو بغیرتی پہ اترے ہوتے ہیں عموماً, وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں. دیکھیں آفس میں آپ کی کوئی obligation نہیں ہے کہ کسی سرمنی کے اندر آپ اپنی فیملی کو لے کے آئیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. اور اگر آپ اس طرح کے شیاطین کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بیمار ڈکلیئر کریں, توریہ کریں, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم, ستاروں کی طرف دیکھا اور میں بیمار ہوں, ورنہ تو وہ ان کو میلے پہ لے کے جا رہے تھے نا ساتھ, قرآن پہ آتا ہے. انہوں نے پیچھے کام ڈالنا تھا بتوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, اور وہ توریہ کیا. تو اس طرح کا معاملہ کر لیں آپ. یہ کچھ اور معاملہ جو جھوٹ بھی نہ ہو, اور توریہ پہ میرا کلپ دیکھ لیں تقیہ اور توریہ کے اوپر, وہ کر لیں. اور اگر بہت زیادہ کو مجبور کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنے شریف النفس آدمی ہیں, تو اپنی فیملی کو پورے نقاب میں برقعے کے اندر لے کے جائیں. وہ تو میں کہتا ہوں زیادہ تبلیغ بنے گی. یہ بے پردہ عورتوں میں اگر آپ کی بیوی پورا نقاب کر کے آ رہی ہے, تو وہ جو بے پردہ قسم کی عورتیں بے حیائی کا طوفان بدتمیزی وہاں پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے خاموش تبلیغ ہے تو کریں. اور میں نے اپنے آفیسز میں دیکھا ہے ایسے دیندار لوگ ہیں کہ وہ چونکہ وہ بہت بڑے لیول پہ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ اوائڈ بھی نہیں کر پاتے, تو وہ پھر بیویوں کو لے کے آتے ہیں لیکن پورے نقاب کے اندر, تو وہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بنتا ہے. باقی یہ مکس گیدرنگ سے تو اوائڈ کرنا چاہیے جی, بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو. سوال نمبر 24. سرکاری استعمال کے لیے اپنے قریبی لوگوں کی بلڈنگز اور مکانات کو زیادہ کرایوں پر حاصل کرنا تاکہ بعد میں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں کیسا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کو آفس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کرائے تک کی جگہ چاہیے, اپنا کو قریبی رشتہ دار ہے, ماما چاچا تایا بھائی یا ایون خود بھی ہے, اس کی کوٹھی 1 لاکھ روپے کی ہے کرائے پہ, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے 1 لاکھ روپے, تو وہ 1.5 لاکھ پہ چڑھوا دی اور اس پہ بھی احسان دھار دیا, یا اس سے طے بھی کر لیا کہ یار تیری تو 1 لاکھ والی تھی, یہ 1.5 لاکھ کی میں چڑھائی ہے, اوپر 50,000 مجھے دے. تو یہ حرام ہے, اور اس طرح عموماً آفیسز میں ہوتا ہے, یہ بالکل حرام ہے. یعنی وہ پوری نیلامی کے بعد, ٹینڈر کے بعد پورا ایک یعنی آفیشیل طریقے سے فیور دینی چاہیے. اگر واقعی آپ کا کوئی ریلیٹیو آ گیا اور آپ اس نے سب سے کم یعنی بڈ بھری ہوئی ہے, پھر تو ٹھیک ہے, یعنی آٹومیٹکلی اگر وہ اس کو فلفل کرتے ہوئے آ گیا, ادروائز نہیں. سوال نمبر 25. سرکاری نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم بزنس کرنا کیسا ہے حالانکہ اس کی اجازت بھی نہ ہو؟ حرام ہے. اور یہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں الٹا, آفس کے کام کے لیے انہوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمال جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں, وہ جب
زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے تھے نہ وہ کہتے تھے یہ تو ہم زکوٰۃ لے کے ہیں اور یہ وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہیں یہ اپنے گفٹ بھی بیت المال میں جمع کروائیں گے کیونکہ یہ ان کو ان کی پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت بات کی کہ یہ جا کے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھیں, یعنی اپنے گھر والوں میں جائیں, میں دیکھتا ہوں ان کو کون گفٹ کرتا ہے, ان کو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے, تو یہ ان کا ذاتی تو نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی ایس ڈی او ہیں وابڈا کے اندر, تنخواہ ان کی 70-80 ہزار ہے, اوپر کا مال لاکھوں میں ہے, اور وہ کہتے ہیں گفٹ مل رہا ہے. اور گفٹ کیا مل رہا ہے؟ کمپنی آنرز ان کو مہینے کا 30,000 40,000 دے رہے ہیں, اور 10 کمپنی اگر 40,000 روپے دے رہی ہوں تو 4 لاکھ بن گیا نا. اور وہ ان کو کہتے ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر جیسے ہی اڑے ٹائم پہ لگا دینا ہے. وہ غیر قانونی کام بھی نہیں, جو ان کا حق ہے, لیکن اس میں غیر قانونی یہ ہوگی کہ کسی محلے کا اڑا ہوا ہے وہ اڑا رہے, کمپنی کا فون لگائیں گے کیونکہ وہ مہینے کا لے رہے ہیں, اور وہ حرام کے پیسے ان کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے کئی لوگوں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہیں, دور دراز ٹرانسفر کروا لی ہے, لیکن آخرت بچا لی ہے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. ٹھیک ہوگا. سوال نمبر 26, سرکاری انفارمیشنز کو کسی سے شیئر کرنا تاکہ کچھ نفع حاصل کیا جا سکے کیسا ہے؟ بے ایمانی ہے جی, سیکرٹ کو لیک کرنا, اور اس کے اوپر تو ڈیتھ پینلٹی ہے اگر آپ نے عوامی سطح پہ یا کسی غیر ملک کو کوئی راز بیچ دیا. ملک کے اندر بھی, یعنی ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں میں بھی آپ دیکھیں, باقی ادارے جو سیکرٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ آپس میں چیزیں شیئر نہیں کر سکتے, ادروائز تو پھر اس طرح سیکیورٹی لیک ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ ذاتی تعلقات بنانے کے لیے سیکیورٹی لیک کرنا حرام ہے. ہم لوگوں کو تو میڈیا پہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے, نہ آفس کی کوئی چیز ڈسکس کرنے کی اجازت ہے. یہ بالکل غلط ہے. ویسے کوئی ایک سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے, آفس کی کوئی چیز ڈسکس نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ملک و قوم کی کیا اس وقت سچویشن چل رہی ہے. آپ مجھ سے علیحدگی میں بھی پوچھ لیں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. غلط ہے یہ تو. بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فوج کے اندر بھی ایک جنرل کو سزائے موت ہوئی ہے, ایک بریگیڈیئر کو, اور ایک ہمارے آفس کے, وہ میرے سینئر تھے, ڈاکٹر وسیم اکرم, میں نے ان سے ایک آدھ کورس بھی کیا ہوا ہے. یعنی وہ دیکھنے میں تو شریف النفس آدمی لگتا تھا, لیکن وہ تیل دے کے گیا. کتنے راز اس نے لیک کیے. یعنی یہ وہ تو چیزیں جو میڈیا کے اندر آ گئی ہے. کیا کچھ لیک کیا وہ تو ظاہر اب کانفیڈینشیل ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. کتنا نفع اس نے اٹھا لیا. آج اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بیوی کسی کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ غدار وطن کا بچہ ہے. پڑھا لکھا بندہ, پی ایچ ڈی کی ہوئی, اتنا لائق آدمی, امریکہ سے پڑھا ہوا ہے, اور وہ غداری کرتا رہا, پکڑا گیا تو سزائے موت ہوگی اس کو. تو اس لیے جو اس طرح کے سینسٹیو اداروں میں لوگ جاب کرتے ہیں, وہ اگر ان کو سیدھا سیدھا قرآن پاک پہ حلف دیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے راز اس طرح کو لیک کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی سیدھی سیدھی. ظاہر ہے کہ آپ اتنے کروڑوں لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, ان کی لائف سٹیک کے اوپر لگا رہے ہیں, ملک کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں. تو اس طرح آپس میں بھی راز نہیں لیک کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو راز بتا رہے ہیں, آپ تو اس کو راز بتا رہے ہیں اور آگے وہ کسی غیر ملک کو بتا رہا ہو. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل نہیں لیک کرنا چاہیے, حرام ہے. سوال نمبر 27, اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر مذہب کو پریکٹس کرنا یا نہ کرنا کیسا ہے؟ اس میں مجھے یاد آیا, وہ ہمارے ایک, یعنی میں جہاں رہتا تھا G10-4 میں, وہاں ایک سینئر آفیسر تھے ایک سرکاری ادارے سے, وہ 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے, بیوروکریٹ تھے. وہ مجھے بتانے لگے کہ ضیاء الحق کا واقعہ سنانے لگے. وہ آپ پتہ بڑا پکا نمازی تھا. وہ کہتے ہیں میں اس وقت 17 گریڈ میں تھا, تو نیا آفیسر تھا, تو میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ جب وہ آئیں گے لیاقت باغ کے پاس, انہوں نے کہیں آنا تھا, تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی ارینج کرنا تھا. عصر کی نماز انہوں نے وہاں پڑھنی تھی, اس کے بعد جو کچھ ان کا تھا میٹنگ وغیرہ. تو کہتے ہیں وہ جب آئے تو میں نے ان کو کہا سر میں نے آپ کے لیے وہ پانی ریڈی کیا ہوا ہے, سردیاں تھیں, گرم پانی. تو ان کا بیٹا مجھے پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے, میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز میں پڑھی تھی, بغیر وضو کے وہ نماز اثر میں شامل ہو گئے ان کے ساتھ, جنرل صاحب کی وجہ سے. آپ کو میں اپنے آفس کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارے جو پہلے چیئرمین تھے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب, بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا, اور آپ پچھلے چیف جسٹس نے جس طرح ان کو ذلیل کیا اور بعد میں سب کچھ غلط نکلا, معافی بھی نہیں مانگی, تو ان کو ذلیل کرنے کی خبریں تو آئیں میڈیا پہ, لیکن یہ خبر نہیں آئی ہے کہ وہ سب کچھ فیک نکلا. ان کی جو عزت اچھالنی تھی اچھال دی.
وہ نمازی بڑے پکے تھے. فجر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ فجر میں بھی وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سائٹ ایریا میں. گرمیوں میں بھی جب فجر کی نماز 4 بجے ہو رہی ہو, جماعت میں نے ان کی تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی. اب تو ریٹائر ہوئے, ہمارے آفس سے گئے بھی ان کو 10-12 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو وہ جب کبھی سائٹ وزٹ پہ آتے تھے نا, تو جب نماز کا ٹائم ہوا نا, تو وہ میٹنگ کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا, 1:30 بجے جماعت ہے, 1:15 انہوں نے کہا اٹھو منڈے نماز پڑھو سارے. تو کئی لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے نا, تو وہ بھی اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے, کچھ وضو کے, کچھ بغیر وضو کے. اچھا, بعض بندے تھے جو یعنی ایک ہمارے تھے آفیسر, وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ اس وقت بھی نماز کے لیے اٹھتے تھے, کہتے تھے تسی جا کے ڈاکٹر صاحب دی نماز پڑھو, اسی اللہ دی پڑھنی ہے, لیکن اللہ دی بھی نہیں سنو پڑھتے. ٹھیک ہے, ایک لادا گل ہے. اس طرح کے ڈر کی وجہ سے دین کو پریکٹس کرنا ہے, کسی کو خوش کرنا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے, اگر کوئی بہت سیکولر ٹائپ کا ہے, مذہب سے نفرت کرتا ہے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے مطلب داڑھی کٹوا دینا, شلوار ٹخنوں کے نیچے کر لینا, نماز میں ڈیلے کر دینا. ٹھیک ہے, اور میٹنگ ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب نماز کا ٹائم ہے, زہر کے بعد میٹنگ شروع ہوئی ہے تو مغرب ہو گئی ہے. اور یہ تو چھوڑ دیں, مجھے تو کئی علماء نے بتایا کہ جب کبھی کوئی سیکورٹیز کی کہیں میٹنگ ہوئی ہے نا, تو لوگوں نے نمازیں ہی قضا کر دی ہیں اپنی. کسی کی جرت نہیں کہ وہ بول دے کہ جناب نماز کا وقفہ کر لیں. چلے عصر کی نماز کا تو وقفہ, مغرب عشاء تو آپ ٹھیک ہے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں جمع کر کے, لیکن عصر اور ظہر کی نماز تو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے ہی پڑھنی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے آفس میں کتنے سینئر آفیسرز کو دیکھا ہے, وہ یعنی ہمارے کہنے, میں کئی ایک میٹنگز خود بھی کنڈکٹ کرتا رہا ہوں, تو میرے کہنے سے پہلے ہی ٹائم ہوا ہے تو انہوں نے کہنا بس بھئی اب وقفہ کریں گے نماز کا, اٹھیں سارے, جنہوں نے نماز پڑھنی ہو پڑھ لیں گے, جو نہیں پڑھنی ہو نہیں پڑھیں گے. تو باقی ہمارے سرکاری اداروں میں نے دیکھا نماز کا کلچر ہے, اٹامک انرجی کے اداروں میں بھی اور فوج کے اداروں میں بھی, ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں, جو پڑھنا چاہے اس کے لیے ہے, کلچرلی ہے. باقی اگر کوئی سستی کرتا ہے اس کا اپنا معاملہ. تو مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. لہذا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے آپ نہ تو اللہ کی اطاعت کریں اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ کی اطاعت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 28, اللہ سے بڑھ کر اپنے باس سے ڈرنا کیسا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کفر ہی ہو جائے. یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کافروں کے بارے میں کہا کہ کافروں یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی تلوار ان کو نظر نہیں آتی, تمہاری تلوار نظر آتی ہے. تو یہ تو بڑا گرا ہوا درجہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیول پہ, اور یہ اس صورت میں ہوگا یعنی کہ باس نے آپ کو غلط کام کے لیے کہا ہے اور آپ کر گزرے, آپ معذرت کر لیں, آپ کہیں جی مجھے یعنی اللہ کا خوف ہے, اپنے ٹرانسفر کروا لیں, پیچھے ہٹ جائیں, اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں. کچھ بھی نہیں ہوگا سر, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا تو آخرت کے نقصان سے چھوٹا ہوگا. لیکن اگر آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور ہم فوری ساتھ ہو کے کرواتے ہیں, اور آپ کہیں گے جی میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے برائی کو دل میں برا جانا تھا, تو یہ کافی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے لوگ یعنی ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا پوری زندگی کے لیے, لیکن آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی اولاد بھی صحیح جگہ پہ ہے, اور وہ جو آرام خور تھے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, خود بھی ان کی اولاد بھی ذلیل ہو رہی ہے. زندگی کا ایک واقعہ آپ کو کنکلوڈ نہیں کر دیتا. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک اشفاق احمد صاحب کا ڈرامہ من چلے کا سودا, اس کا ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے, زندگی بدلنے والا واقعہ. تو اس میں یہی ایک میسج دیا گیا کہ زندگی کا ایک واقعہ آپ کی زندگی کو زیرو نہیں کر دیتا, کیونکہ آپ نے جو پہلے کی زندگی گزاری ہے وہ تو آپ نے گزاری ہے, آندہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر گزارے. ایک واقعے سے اپنے آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کر لیں. اگر کسی کو وقتی طور پہ کوئی غم پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ بھی کر دیتا ہے. آپ کو زندگی کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کا, دوسری کئی پہلو ہیں جس میں وہ لیگ کر رہا ہوتا ہے, اور کسی ایک معاملے میں کوئی شخص لیگ کر رہا ہوتا ہے, باقی سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. میرے پاس ایک بھائی ہے, مجھے کہنے لگے یار وہ میں نے بیری ٹاؤن کراچی میں پلاٹ لیا تھا, یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بالکل بیٹھ گیا تھا, یار میرے تو پیسے ڈوب گئے ہیں. تو میں نے کہا کتنے, 35-36 لاکھ روپے ڈوب گیا. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا میں تمہارے سامنے آفر رکھتا ہوں کہ یا یہ 36 لاکھ کا پلاٹ تمہیں واپس مل جائے, جس کی قیمت یعنی ڈی ویلیو ہو کے 8-10 لاکھ پہ آ گئی ہے, لیکن اس کے ایکویلنٹ تمہاری بیوی کو کینسر ہو جائے گا, بلڈ کینسر. تو اب بتاؤ کیا چیز چوز کرنی ہے؟ کہتا جی پلاٹ سارے ہی چلا جائے, خیر ہے.
میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بس تم خود ہی ڈیسیژن کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی کو بلڈ کینسر نہیں ہوا، کئی لوگوں کی بیویوں کو ہوا ہے، ہو سکتا ہے نا، تمہارے بچے کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے. جامع ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے اس کو بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے کو مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اس کی وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ اس کو نیکیاں مل جائیں گی. ہم تو زندگی کو ایک رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی کی اتنی ڈائریکشن ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر صابر رہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو آزمایا ہے، تکلیف ڈالی ہے، تو آپ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ کی نعمتوں پہ صبر نصیب ہوگا. آپ اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہیں نا، اوپر والوں کی بھی آپ کو اندر کی اگر حالت پتہ چل جائے نا تو آپ کہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں، ہوٹلوں کے مالک ہیں، لیکن چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، بریانی بھی نہیں کھا سکتے. تو آپ کو ان کے ہوٹل تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کھا رہے ٹوسٹ ہیں. وہ زندگی کا پہلو تو آپ کو نہیں پتا. کئی کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن بدترین فیملی لائف ہے ان کی. ان سے آپ کہیں وہ کہ ہم سے کوئی کروڑوں روپے لے لے، کوئی ہمیں ایک وفادار بیوی لا کے دے دے کہیں سے. تو اگر آپ کو وفادار بیوی ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ بھی نہیں، قدر تو کرنی پڑے گی. کیا کریں گے؟ نہیں تو وہ بھی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ اگر کہیں پہ تکلیف میں ڈالا ہے تو ہزاروں تکلیفیں آپ سے دور بھی کی. ٹھیک ہو. سوال نمبر 29، جان بوجھ کر اپنی ذاتی تسکین کی خاطر آفس میں فیمیلز کو اپوائنٹ کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے جی. اور بلکہ ایسی ڈیوٹیز پہ بھی فیمیلز کو اپوائنٹ کیا جو فیمیلز کا کام ہی نہیں ہے، صرف اہم ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. دیکھیں نا آج کل بھی کئی ایک رواج چل نکلا ہے لوگوں نے، یعنی آفس کھولے ہیں اور ذرا کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں. ٹھیک ہے. صرف لوگوں کو یہ ہے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوٹلوں پہ یہ کر رہے ہیں. اس سے نہ آپ کا رزق کھلنا ہے نہ آپ بند ہونا ہے. اور بعد میں یہ بھی خبر سننے کو ملتی ہے انہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ان کا مال لے کے بھاگ بھی جاتی ہیں. تو یہ آخری بات اگر آپ کو پہلے دن بتائی جاتی تو اسی بھول کے بھی کوئی لڑکی کاؤنٹر نہیں سی کھلاڑی. اگر آپ کو آخری بات پہلے دن بتا دی جاتی کہ یہ 3 سال بعد یہ ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہونا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے میرے بھائی، بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں انہوں نے لڑکیاں بھرتی کی ہوئی ہیں. اور یہ خصوصاً زیادہ ایشو یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی یونیورسٹیز میں داڑھیوں والے ٹیچر ہیں، ان سے کوئی لڑکا جا کے کوئی مسئلہ سمجھ لے آفس میں جا کے کہ سر یہ آپ نے جو نومیریکل کروایا ہے یہ سمجھ نہیں آیا، اس کو کتے کی طرح پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی لڑکی جا کے پوچھ لے تو پھر آپ میں وہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہی دینی پلیٹ فارم سے بھی ہو رہا تھا. ہم نے کیوں یہاں پہ بین کیا ہوا ہے؟ کوئی واٹس ایپ عورتوں کا گروپ نہیں، کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا، کوئی عورتوں کا کام نہیں رکھا ہوا. وہ دین کے نام کے اوپر چور بازاری چھپی دوستی چل رہی ہوتی ہے. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، بعد میں مدرسے کھول کے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے عام بندوں کی آپ دوسری تیسری شادی نہیں سنے گے، لیکن مولوی ہر تیسرے چوتھے کی سنی ہوگی. یار مولویوں کو اتنے رشتے ملتے ہیں، عام بندوں کو نہیں ملتے. کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر لیں کہ ایک شہر کے اندر کتنے نان مولویز ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں، اور کتنے مولویوں کی ہیں ایک سے زیادہ. ڈکلیئرڈ کہ یہ ہوں گی کہ انڈکلیئرڈ بھی ہوں گی. کیوں؟ ان کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ دین کے نام پہ ہوتا ہے. اور یہ آج نہیں، پہلے بھی تھا، شروع سے چل رہا ہے. اس لیے اس معاملے میں یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے جی اس فتنے سے. عورت فتنہ ہے اس اعتبار سے، آزمائش ہے، پنجابی والا نہیں، عربی والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے پر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو. علی بھائی 30واں اور آخری سوال ہے، فیمیلز کو جو کام بھی نہ کرتی ہوں زیادہ بینیفٹس اور پروموشنز دینا، اور ساتھ ہی ساتھ میلز کو محروم کر دینا حالانکہ ان کی خدمات بھی آفس کے لیے زیادہ ہوں، کیسا ہے؟ حرام ہے. یہ پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ سے ڈریں، شرم کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا
اس سٹاف ممبر کی جگہ تو آپ کس کو نوازتے؟ تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے جس کو آپ محنت کے باوجود محروم کر رہے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. پھر بڑے بڑے لوگوں کی مٹی پلید ہوتی ہے آفیسز میں، پھر اسکینڈل چھپے تو نہیں رہتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں. کتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے آپ اسکینڈلس دیکھتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ. یہ جو چیئرمین نیب کی ساری چیزیں آئی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ پوتوں پوتیوں والا، نواسیوں والا ہے، وہ کس منہ سے گھر جاتا ہوگا. آپ ذرا اس چیز کو امیجن کریں اپنے اوپر لگا کے. یہاں جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کے بارے میں ویڈیو چڑھ جائے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی کتنی گت بنتی ہوگی گھر جا کے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی، اور ان کی اولاد ان کے منہ پہ تو کرتی ہوگی. اب بہت بڑی پوسٹ پہ کوئی بیٹھا ہے، کتے کی مول نہیں اس کے گھر میں، تو اس کی زندگی تو عذاب ہے نا. اور میں اسی لیے آپ کو بتاؤں مزے کی بات، کتنے سینئر آفیسر ہیں وہ آتے ہیں صبح 9 بجے، رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا کام، وہ کام نہیں کرتے، گھر کتے کی مل نہیں ہوتی ان کی. وہ کہتے ہیں جو سکون کا وقت ہے وہ دفتر میں گزار لیں. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ورنہ ایک بندہ جس کے بیوی بچے ہوں، فیملی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مطلب آفس میں خام خواہ بیٹھا رہے، آفس کو بھی تیل دیتا رہے، اے سی چلتا رہے، آفس کا بجٹ یوز کرتا رہے. ہم تو گن کے ٹائم گزارتے ہیں، پورا ٹائم وہ واپس ہے 8، اور جس نے 8 گھنٹے میں کام نہیں کیا اس نے اگلے 4 گھنٹے میں بھی کوئی نہیں کرنا. 8 گھنٹے صحیح طریقے سے اگر یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور اس 8 گھنٹے میں فون پہ گپے مار رہا ہے، ٹی وی چینلز چینج کر کے دیکھ رہا ہے، اور یوٹیوب چلا رہا ہے، اور واٹس ایپ چلا رہا ہے، اور زور کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے ڈاک دیکھنی شروع کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ رات کو 12 بجے فارغ ہوگا. تو وہ گھر سے بھی فارغ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دفتر میں فارغ ہیں، اور عذاب ڈالا ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کو. ان کو بھی بیچاروں کو، ان کی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی دفتر میں بٹھایا ہوتا ہے ساتھ. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، سینئر آفیسر جب تک بیٹھا ہے اس کے سب آرڈینیٹ بھی اس کی جی حضوری کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، ظاہر انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو آئینی طور پہ تو وہ پابند ہے اس کے کہ وہ کسی وقت بھی کام کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن ان کو تو شرم و حیا کرنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. جس نے پہلے کچھ کیا اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع لائے. یہ سوال ایک سینئر سرکاری آفیسر کے تھے جو ایک بہت رسپیکٹیبل ادارے میں جاب کرتے تھے. جب وہ ریٹائر ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے اس سلسلے میں لوگوں کو ہائی لائٹ کروں. تو میں نے ان کے سوالات کو مینیجبل فارم میں انٹرٹین کیا تاکہ باقی سرکاری آفیسرز کے لیے اس میں عبرت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.